اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء کے آیت نمبر 21 کا درس ہو گیا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے، ایسے کوئی ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ اب فرمایا لو کان فیہما، اگر ہوتے ان زمین و آسمانوں میں آلہتن دو خدا، کئی خدا اگر ہوتے تو لفسدتا، زمین و آسمان ختم ہو جاتے، برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ فسبحان اللہ، جو لوگ یہ اللہ کے لیے شریک بناتے، اللہ پاکی اللہ کے لیے جو عرش کا رب ہے، اس سے جو یہ اللہ کے لیے جو بیان کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہ واحد معبود ہونے کی ایک قطعی دلیل بیان کی گئی، قطعی دلیل کہ اللہ کے سوا کوئی نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، تنہا کن فیکون ذات ہے، اور نہ ان کے ساتھ صفات میں ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تو یہ قطعی دلیل بیان کی گئی۔ اس کا خلاصہ ہے کہ اگر آسمانوں یا زمین پر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو سارے عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ اگر خدا سے وہ خدا مراد دیے جائیں جن کی خدائی کا بت پرست اعتقاد رکھتے ہیں تو عالم کے فساد کا لازم ہونا ظاہر ہے، کیونکہ بت پرستوں کے خدا جمادات ہیں اور وہ عالم کا نظام چلانے پر اصلاً قدرت نہیں رکھتے۔ تو جب قدرت ہی کچھ نہیں تو وہ کائنات کو کیسے چلاتے ہیں؟ یہ بت پرستوں کا ایک اپنے طرف سے من گھڑت اور خیالی وہ شیطان نے ان کو غلط راستے پہ لگا۔ اور اگر خدا سے مطلقاً وہ سارے خدا مراد ہوں جنہیں کوئی بھی مانتا ہے تو بھی جہان کی تباہی یقینی ہے، کیونکہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو دو حال سے خالی نہیں، وہ دونوں کسی چیز پر متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ نمبر دو، وہ دونوں کسی شے پر مختلف ہوں گے یا متفق ہوں گے۔ آگے دیکھیں، اگر ایک چیز پر متفق ہوئے تو اس سے لازم آئے گا کہ ایک چیز دونوں کی قدرت میں ہو اور دونوں کی قدرت سے واقع ہو، یہ محال ہے۔ اور اگر مختلف ہوئے تو ایک چیز کے بارے میں دونوں کے ارادوں کی مختلف صورتیں ہوں گی، دونوں کے ارادے ایک ساتھ واقع ہوں گے، اس صورت میں ایک ہی وقت میں وہ چیز موجود اور معدوم دونوں ہو جائیں گی۔ نمبر دو، دونوں کے ارادے واقع نہ ہوں، اس صورت میں وہ چیز نہ موجود ہوگی نہ معدوم۔ نمبر تین، ایک کا ارادہ واقع ہو اور دوسرے کا واقع نہ ہو، یہ تمام صورت محال ہے، کیونکہ جس کی بات پوری نہ ہوگی وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ جو صورت فرض کی گئی ہے وہ خدا فرض کر کے کی گئی ہے، تو ثابت ہوا کہ باہر صورت ایک سے زیادہ خدا ماننے میں نظام کائنات کا تباہی اور فساد لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق انتہائی مضبوط دلیل ہے، اور اسے بیان کرنے کے مختلف انداز ہیں جو علماء نے بڑی بڑی کتابوں میں انتہائی تفصیل سے بیان کی ہیں۔ آگے فرمایا لا یسأل عما یفعل، نہیں پوچھا جائے گا وہ اللہ جو وہ کرتا ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ وہم یسألون، اور ان سب سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیوں نہ کیا، پوچھا جائے گا۔ تو یعنی اللہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ سورت نمبر 3 آیت نمبر 26 میں کیا پڑھا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت اور ذلت
ہاں جس کو 4 لاکھ دے دے. یہ سورت نمبر 3 آیت نمبر 26، سورہ نمبر 4 139، سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 65، سورہ فاتح اور سورہ نمبر 35 آیت نمبر 10، اور سورہ منافقون میں آیت نمبر 8 میں کہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم عزت دار ذلت والوں کی نکالے، عزت اللہ، اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت کا مالک ہے، اور ان کے پاس یہ طاقت نہیں، جسے چاہے سعادت دے اور جسے چاہے بدبخت کرے، وہ سب کا حاکم ہے اور کوئی اس کا حاکم نہیں جو اس سے پوچھ سکے. یہاں پوچھنے سے مراد سرزنش اور حساب کا پوچھنا ہے، یعنی کسی مخلوق کی جرات نہیں کہ رب کریم سے عتاب کی پوچھ کچھ کرے، بلکہ رب تعالیٰ ان سے پوچھ کچھ کرے گا. البتہ اللہ کریم سے اطمینان قلب یا کشف حقیقت کے لیے سوال کوئی کرے تو یہ اس کے مخالف نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کرنا منقول ہے. رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تیسرے سورہ اس میں بقرہ کے تیسرے پارے میں منقول ہے. یا فرشتوں نے رب تعالیٰ سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی تھی. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال اگرچہ حسن نیت سے ہو لیکن کسی دوسری حکمت کی وجہ سے مطلقاً ہی سوال سے منع کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اس کے متعلق بھی روایت موجود ہیں. یاد رہے کہ سب سے بدترین اعتراض یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کسی فعل پر اعتراض کرے. جیسے شیطان ملعون نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر اعتراض کیا تو اس کی تمام عبادات و ریاضیات اور تمام مراتب اس کے برباد اور نیست اور نابود ہوئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ کا حکم تھا اس میں ان کو فوراً عملی جامہ اس کو پہنانا تھا، تو وہ مرتکب کے باوجود بھی بارگاہ الہی سے اسے مردود و رسوا کر کے نکال دیا گیا. جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق پر اعتراض کا یہ انجام ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے افعال و صفات پر اعتراض کرنے کی جرات کرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا. اس طرح پیارے آقا دو جہان علیہ السلام پر اعتراض کرنا بھی بہت بدترین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ کہتے نہیں ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، بلکہ جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو آپ پر اعتراض کرنا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے، اور اس میں ہلاکت و بربادی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء و بزرگ علماء پر اعتراض کرنا خیر و بھلائی سے محروم کر دیتا ہے. ان کی صحبت کی برکت اور علم میں اضافہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. یہ تو اعتراض کرنے والوں کا دنیاوی انجام ہے، اور آخرت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کے طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، اور ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور لوگوں سے اور ان سے مخلوق سے پوچھا جائے گا. ارشاد فرمائے کہ لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کیونکہ سب اس کے بندے اور اس کی ملکیت ہیں اور سب پر ان کی اطاعت و فرمانبرداری لازم ہے. تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں تو ان میں سے کوئی خدا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز مالک اور مملوک نہیں ہو سکتی. تو کریم مولا پوچھے گا. حضور نے فرمایا کہ انسان قبر سے اٹھے گا، قبر سے اٹھ کے دونوں قدم ما زال قدما ابن آدم، قدم اپنے جگہ سے نہیں اٹھایا جائے گا یہاں تک کہ ان سے 5 سوال کیے جائیں گے. حتی یسأل عن 5، کہ بتاؤ عمر کہاں گزاری ہے، فیما افناہ، وان شبابہ فیما ابلاہ، کہ جوانی کس میں تو نے ہنڈائی. 2 سوال ہو گئے. اور مال کہاں کما، من این اکتسبہ، کہ کہاں سے مال کمایا، حلال ذرائع سے یا برباد. وفیما انفقہ، اس نے کس جگہ مال خرچ کیا. 4 سوال ہوئے. ہم کہتے ہیں نا میں نے کہا جہاں سے جہاں چاہوں کماؤں، نہیں بھائی پوچھے جاؤ گے. اور 5 سال جو تمہیں علم دیا گیا
اس پر عمل کتنا کیا گیا. قبر میں سوالات ہوں گے بتائیں حضور نے, محشر میں جیسے نکلوں گے سوالات ہوں گے ہر جگہ جگہ. پھر ایک وقت آئے گا, بعض مقامات ایسے میں بھی ہیں کہ ولا یسأل ولا جان, کون سا بھی ہم نے نماز میں پڑھا تھا کل, کہ انسان و جنات سے نہیں یہ والی. یہ دیکھیں یہاں ان سے اللہ کریم بعض مقامات ہیں کہ جہاں پہ کہتے ان کے چہروں ان کے اعمال سے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. ایک اور جگہ ہے کہ ان کے چہرے خود سیاہ ہو جائیں گے اور ان کی شکلوں سے پتہ چلے گا کہ یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے. تو یہ مختلف مقامات ہیں کہ بعض مقامات پہ پوچھ کوچھ ہوگا اور بعض مقامات پہ نہیں ہوگا. یاد کریں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. کیونکہ ان کے گناہ چہروں کی علامتوں سے ہی نمایاں ہوں گے. حساب و کتاب کے لیے سوال ہوگا, لہذا آیتوں میں تعارض نہیں ہے. آپ جو کہے کہ حضور علیہ السلام کو اس دن مومن اور منافق کی پہچان نہ ہوگی, وہ اس آیت کا منکر ہے کہ وہاں تو یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. اس طرح کے پاؤں پیچھے سے لا کر پیشانی سے ملا کر باندھ دیے جائیں گے اور گیند کی طرح دوزخ میں لڑکا دیا جائے گا. یہ دونوں عذاب کفار کے لیے ہوں گے. اور مسلمان جو حالت ایمان میں دنیا سے گیا, کیوں کہ حالت ایمان میں دنیا سے چلا جانا یہ اس سے رسوائی کا شکار نہیں ہوگا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ وہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے. کہ حرام کا ارتکاب تب تک حرام رہتا ہے کہ جب تک اس کو حرام کہے, لیکن جب اس کو اللہ کی پناہ کوئی شراب پیتا ہے اور کوئی پوچھے کہ بھئی حرام ہے, وہ کہتے ہیں چھوڑ یہ مولیوں کی بات ہے, تو کافر ہو جائے گا نا. کہ بھئی یہ تو سورہ نمبر 5 میں آیت نمبر 91 میں صاف ذکر ہے, یا الذین آمنوا الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. وہاں تو حکم آئے کہ اس سے رو. آپ کوئی بدکاری نعوذ باللہ میں مبتلا ہے اور پھر کہہ دے یار اس میں کیا, حالانکہ اللہ کا حکم دے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اور وہاں پہ سورہ فرقان میں آیت نمبر 68 میں ہے وَاللَّہ میرے بندے تو بدکاری کرتے نہیں. یا قتل کے بارے میں تو بہت سارے بڑے بڑے گناہ جس کے اللہ کریم نے منع کیا, پھر وہ کر بھی رہا ہے اور پھر کہتے اس میں کیا ہے, میرا دل تو صاف ہے. نماز فرض ہے نا, اب اس کو بولو بھائی نماز پڑھا, چل تو بڑا نمازی آیا ہوا ہے, میرا دل صاف ہے, اللہ کو کوئی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ فوراً اس وقت کافر ہو جاؤ. تو یہ سب سے شیطان جو ہے نا, جب تک ایمان نہیں نکالتا وہ آرام سے تھوڑی بیٹھتے. وہ تو کہتا ہے کہ میں اصل جو اس کا ٹارگٹ ہے مسلمان کو ایمان سے فارغ کرنا. اس چیز پر بڑا خطرہ, توجہ رہنی چاہیے کہ بھائیوں گناہ کو جائز نہ سمجھو, فرائض کے ترک کو جائز نہ سمجھو. اللہ کریم سے دعائے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے. یا الہ العالمین جو نیکوکار مرد عورتیں ہیں انہیں مزید نیکیاں کرنے والے بنا دے. جو گناہگار خطا کار کریم اللہ جو گناہگار خطا کار انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بھائی امین الدین کے بیٹا اپنے بیٹے کے لیے فرزگاہوں پر بہت زیادہ بے قرار ہے. کریم اللہ تیرے پیاروں کا واسطہ, تیرے رحمی کریم کا واسطہ, جتنے مسلمان بھی بے روزگار رزق حلال سے مالا مال فرما, خصوصاً ہمارے اس بھائی کو یا اللہ رزق حلال سے مالا مال, رزق تنگی سے بچا. یا اللہ تو نے یقینا ہمیں انگنت نعمتیں دی ہیں, اس پر شکر ادا کرنے والے بنا. جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے تیرا یہی فیصلہ, یا اللہ اس پر صبر کرنے والے بنا. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. زندوں کو دین اسلام پر جینے اس پر موت ہو یہی تڑپ ہے. یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب. وصلی اللہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتہ.